السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی تفصیل لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں الف لام میم کی تفصیل اور ترجمہ بتایا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری طرح کوشش کروں گی کہ آپ کو سورہ بقرہ کی تفصیل اور ترجمہ دونوں کو خلاصہ عام کر سکوں انشاءاللہ تعالی، بہت ہی ایزی لینگویج میں انشاءاللہ، جو آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ کی روحوں تک پہنچ جائے، ایسی انشاءاللہ تعالی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ سورہ بقرہ بہت بڑی اور طویل ہے۔ الحمدللہ 2 سے 2.5 پارے کی سورہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا بیان کروں گی ہر ویڈیوز میں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ، شان نزول، پہلا حصہ۔ یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ مومن صرف نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، صرف یہ اعمال کو کرنے والا انسان ایک مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی قسم ہے کہ مومن میں اخلاق ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حصے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی تفصیل۔ شان نزول ہے، منافقوں میں سے 2 آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین کی طرف بھاگے۔ راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے۔ اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالیں۔ جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیرا ہوتا تو اندھے ہو جاتے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، خدا خیر سے صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور کے دست اقدس میں رکھ دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مثل بنایا، جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں حضور کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے، جس سے مر ہی جائیں، اور جب ان کے مال و اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے۔ اور جب مال و اولاد ہلاک ہوتی اور کوئی بلا آتی تو بارش کے اندھیروں میں ٹھٹک رہتے۔ اور یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ملی ہیں جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ کلام ان کا ہوتا اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس حصے میں غور کریں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے، کیا ہم ان منافقین سے کچھ الگ ہیں؟ اس میں منافقین اور ایک مسلمان اور ایک مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ 3 چیزوں کا خلاصہ عام ہے جو میں ابھی آپ کو کر دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو یعنی ہمارے پاس مکمل ایمان ہے۔ نہیں میرے عزیز و اقارب، مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے، مومن ہونا ایک الگ چیز ہے، اور منافقین ہونا ایک الگ چیز ہے۔
مسلمان بے شک جو انسان ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ لیکن جو انسان ایمان والا نہیں، جیسے منافق اس انسان کو کہتے ہیں کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، فار ایگزامپل کہ میں اگر کسی کے بیچ میں گئی، کوئی شخص مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس کے پاس بیٹھتی ہوں، اور بیٹھنے کے بعد میں اس کی ہاں میں ہاں تو ملا رہی ہوں، لیکن اندر سے میرا دل اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا، اور میں اس مجلس سے اٹھنے کے بعد، باہر جانے کے بعد اس کی ہر باتوں کو نکار دوں، اس کی کسی بات کو تسلیم ہی نہ کروں، نہ مانوں اور اس کو غلط قرار دوں، اور صرف اس کے سامنے ہاں میں ہاں ملاؤں اور پیچھے اس چیز کو قطع رد کر دوں، اس چیز کو کہتے ہیں منافق۔ یعنی اپنے سامنے تو ہاں میں ہاں ملانا، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا، لیکن پیچھے جانے کے بعد اس چیز کا انکار کر دینا، اسے کہتے ہیں منافق۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ایمان والا، ایک ایمان والا وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام اللہ کے احکام کو کرنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے حبیب پر ایمان رکھے، اس کے ہر ایک کلام پر ایمان رکھے، اس کی کہی ہوئی قرآن کی ہر ایک بات پر ایمان رکھے، اسے کہتے ہیں مکمل ایمان والا۔ اللہ نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ایمان والو صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاؤ، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس نے اس کلام پر ایمان رکھا وہ ہے ایمان والا۔ خلاصہ کلام آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ایک ایمان والا کسے کہتے ہیں، ایک مسلمان کسے کہتے ہیں، اور منافق کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا کلام ہے سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں بتا دیجئے سب اشیاء کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب نام بتائے، فرمایا اللہ نے میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا، اور فرمایا کہ اے آدم تم اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے انہیں اس بات سے لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے۔ اور پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمہ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے سب توبہ قبول کرنے والا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کا ذکر جو سورہ بقرہ میں پوری طرح وارد ہے۔ آپ کو ایک بات خلاصہ کرتی چلوں، جو سجدہ کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، یہ شک و شبہ نہ ہو کہ وہ سجدہ عبادت تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
کہ یہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تحیت تھا، اور خاص حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا۔ یہی قول صحیح ہے، اسی پر جمہور ہے۔ مدارک: مسئلہ سجدہ تحیت پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آج ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے۔ مدارک: ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، اور پھر عزرائیل علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد سب تمام ملائکہ مقربین نے یہ سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس اور ایک قول میں 500 برس سجدے میں رہے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور براہ تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اس لیے سجدے کا حکم معاذ اللہ تعالی خلاف حکمت ہے۔ اس اعتقاد باطل سے وہ کافر ہو گیا۔ اس آیت میں دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ ان سے انہیں سجدہ کروایا گیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں نے ابھی آپ لوگوں سے اس 11 صفحے کا سلسلہ، سورہ بقرہ کے 11 صفحوں کا سلسلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان 11 صفحوں میں سورہ بقرہ میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو آج 3 چیزوں کا سامنا کروایا۔ سب سے پہلا ان میں سے یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ ذہن افروز کر لیں کہ کل کو اگر کوئی اسلام سے اگر باہر والا شخص، کوئی کافر ہی صحیح، کوئی اسلام کا مسلمان ہی صحیح، آپ کے سامنے یہ تذکرہ کرے کہ سورہ بقرہ میں کس چیز کا ترجمہ ہے اور کیا تفصیل ہے اس کی، تو آپ کم سے کم یہ تو بتا سکیں کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں مدعی ہونا، نماز ادا کرنا مومن نہیں کہلاتا۔ دوسرا، منافقین کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسرا کہ سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، ان کی ساری تفصیل بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں آگے سورہ بقرہ کی تفصیل کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ آگے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے پہلے سننے سمجھنے سے اللہ تعالیٰ جو بھی ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ